کہ غریبوں کو جو ہے ان کو امداد فراہم کریں گے، ان کو ریلیف جو ہے فراہم کریں گے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے ان کی کم سے کم اجرت جو ہے وہ 20,000 روپے رکھی گئی ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا 20,000 سے غریب عوام کی جو گھر کا چولہا ہے وہ جل جائے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کے فیس اس سے ادا کر سکیں گے؟ کیا وہ آٹا خرید سکیں گے؟ کیا وہ چینی چاول خرید سکیں گے 20,000 سے پورا مہینہ؟ دیکھیں شہراز، بہت سمپل بات ہے۔ آج کے اس دور کے اندر 20,000 میں کسی بھی طور پہ کسی غریب کا گزارا نہیں ہوتا۔ آپ کو سب سے پہلے بجٹ کے اندر یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ غریب جو اس ملک کا اسلام آباد کے اندر مزدوری کر رہا ہے، کیا وہ 20,000 میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے یہ پورا کر سکتا ہے؟ کیا پنڈی کے اندر رہنے والا پورا کر سکتا ہے اس 20,000 کو؟ تو ہر پاکستان کے اندر بھی خود ایکویلٹی نہیں ہے، تمام سٹیز کے چیزوں کے ریٹس برابر نہیں ہیں۔ آپ کی حکومت اتنی ناکام ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر ایک اشیاء خورد و نوش کے ایک ریٹ جو ہے وہ نہیں دے سکے، تو آپ کس طرح پورے ملک کے اندر ایک غریب کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اگر غریب کے لیے اتنی تنخواہ مقرر کرنی تھی تو آپ نے یہ بھی بجٹ کے اندر بتانا تھا کہ ہم نے اشیاء خورد و نوش جو بیسک ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتوں کو اس حد تک کم کیا ہے کہ وہ مہینے کے اندر ایک غریب آرام سے اپنے 20,000 کے اندر خرچہ پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اتنی ہوشربا اضافہ ہے اور اتنی بڑی تعداد ہے جو لوگوں کی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو لوگوں کو تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو 1 کروڑ گھروں کی کمی کا سامنا ہے، تو جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ 20,000 میں کیسے اپنا جو ہے وہ مہینہ چلا سکتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا رشید، کہ ایک طرف سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کو جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑے بڑے وعدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے 3 منٹ سے زائد فون کال پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی نافذ کر دی گئی ہے، ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ تو کیا یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں آخر؟ اس ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ حکومت نے بجٹ صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارا پلان کیا ہے کہ جو چیز اس ملک کے اندر زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے۔ حکومت نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آن لائن موڈ کے اوپر شفٹ ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے آن لائن موڈ پہ شفٹ ہونا کوئی ہر پوری دنیا میں ہوئے ہیں لوگ، تو آن لائن موڈ کے اوپر شفٹ ہونے سے حکومت نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کے استعمال کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ حکومت نے انٹرنیٹ کے استعمال کی ریشو کو دیکھتے ہوئے کال کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا، تو یہ تو سولوشن نہیں ہے۔ آپ نے جس چیز کا استعمال زیادہ دیکھا آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے، تو دس از ناٹ دی وے آؤٹ۔ یہ ہے کہ آپ مستقل بنیادوں کے اوپر کام کریں۔ آپ کو تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، آپ کو کووڈ کے اندر لوگوں کو مزید انٹرنیٹ کی سہولیات کو سستا کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھیں اس میں کون استعمال کر رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے تو بیسیکلی آپ نے تعلیم کو مزید مہنگا کیا۔ اب اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ جیسے استعمال کریں گے، آن لائن کلاسیں لیں گے یا آن لائن ٹیوشن لیں گے، تو الٹیمیٹلی ان کو چارجز زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ تو آپ کم از کم پھر کچھ ڈیفائن کرتے کہ اگر اسٹوڈنٹس استعمال کریں گے تو ان کو اتنا سستا ملے گا، اور اگر اس میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ یوز کرے گا اس کا آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے، تو پھر اس کی الگ ریٹ ہونا چاہیے تھا، جس طرح آپ نے بجلی کے نرخوں کے اندر ہے، اس طرح تو آپ نے پوری عوام کو، غریب ہیں یا امیر ہیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا ہے۔ اچھا رشید ذرا بتائیے گا کہ جو پچھلے 2 بجٹ پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے اس بجٹ سے، یا جو پچھلی حکومتوں میں بجٹ جو ہے پیش کیے گئے ان کا موازنہ کیا جائے اس بجٹ سے، تو کیا چینجز آپ کو، کیا تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملی اس بجٹ میں؟ دیکھیں شراز، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بجٹ پیش ہو رہے ہیں تو بجٹ کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے قرض لے کے بجٹ پیش ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جب آپ اپنے ملک کے سرمایہ سے، پروفٹ سے کوئی پروگرس کریں گے، کوئی بجٹ لے کے آئیں گے، وہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا۔ یہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں ہے، تو بیرونی جو ہے وہ آپ نے قرضے لے کے بیرونی ہاتھ کے اوپر جو ایک بجٹ تیار کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے انہی کے فائدے کو دیکھا ہے، آپ نے انہی کے جو کیا کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں بجٹ کے حوالے سے وہ فالو کیے ہیں۔ تو کسی بھی طور پہ نہ یہ بجٹ، نہ پچھلی حکومتوں کے جو بھی بجٹ پیش ہوئے، نہ تحریک انصاف کے جو سابقہ 2 بجٹ پیش ہوئے، کسی بھی طور پہ عوام دوست نہیں کرائے جا سکتے۔ البتہ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ بجٹ کوئی بھی حکومت پیش کرتی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔